یہ جو اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اب جب سینے پر بیٹھ گئے اور پورا قابو حاصل کر لیا، اب قریب تھا کہ اس کا قتل ہو، اس نے تھوک دیا، آپ ادھر گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے اوپر پورا قابو حاصل کر لیا تھا، جب میں نے تھوک دیا تو اور آپ کو غصہ آنا تھا، لیکن آپ بجائے کہ مجھے مارے آپ ادھر گئے۔ اس نے کہا کہ اب اگر میں تجھے مارتا تو اس میں میرے نفس کا حصہ تھا کہ تو نے مجھے میرے چہرے پر تھوک دیا، اس لیے میں نے تجھے قتل کیا، اور ابھی تک جو میں نے تجھ پر قابو حاصل کیا تھا یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فوراً وہ اسلام میں داخل ہو گیا کہ آپ ہمارے دشمن نہیں ہو، انسانیت کے دشمن نہیں ہو، بلکہ آپ کفر سے نفرت کرتے ہو، اس لیے آپ ہمارے مقابل آئے۔ اگر انسانیت کے دشمن ہوتے تو ہم کو قتل کر دیتے۔ تو ایمان میں داخل ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بالحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ مومن اپنے پیارے اخلاق کے ذریعے پورا دن روزہ رکھنے والا اور پوری رات عبادت کرنے والے کے مرتبے کو چھو لیتا ہے۔ اس گرمی کے اندر پورا دن روزہ رکھنا یہ آسان نہیں ہے، اور پوری رات عبادت کرنا یہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور مشکل عمل کرنے والا ایک طرف اور اخلاق سے لوگوں سے پیش آنے والا ایک طرف، وہ درجے کے اندر اس کو چھو لیتا ہے۔ اور اخلاق سے پیش آنے میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاقۃ الوجہ، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ اب بتلائیے آپ خندہ پیشانی سے ہنستا منہ کسی سے پیش آؤ گے تو پیسہ دینا پڑے گا، کوئی محنت ہوگی، کوئی مشقت ہوگی۔ طلاقۃ الوجہ، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ وہ بذل المعروف، اور بھلائی کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے تو آپ لوگوں کا علاج کیجیے، وکیل بنایا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کیجیے، امام بنایا ہے تو لوگوں کو راہ راست بتلائیے، ذمہ دار بنایا ہے تو ماتحتوں پر بھلائی اور اچھائی کا معاملہ کیجیے۔ یہ ہے نیکی کا۔ روپیہ اور دھن دیا ہے وہ بذل المعروف، اچھی جگہ پر اس کو خرچ کیجیے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا، بھلائی کو تقسیم کرنا، وکف الاذی، اور ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چلو کسی کو راحت پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ اگر میری جانب سے کسی کو راحت نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں، کوئی ہم کو کہنے نہیں آئے گا کہ ہم کو راحت پہنچاؤ۔ ہاں یہ ضرور کہنا آئے گا کہ بھائی تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہمارے گھر کے سامنے کچرا مت ڈالو، ہمارے راستے کے بیچ میں گاڑی پارک مت کیجیے۔ راحت پہنچانے کے لیے کوئی کہے گا نہیں، تو ایک زندگی کا اصول بنا لیں کہ اگر ہمارے ذریعے کسی کو راحت نہ پہنچے تو نہ پہنچے، لیکن تکلیف نہ پہنچے، یہ نیت کر لیں۔ بلکہ کوشش کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آدمی ہو تو آدمی کے کام آؤ، آدمی ہو تو آدمی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ ہمارے درمیان اور چوپایوں کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ ہم بھی ذی روح ہے، ہمارے اندر بھی روح ہے، اور چوپایوں کے اندر بھی روح ہے۔
لیکن ہمارے اور ان میں فرق یہ کہ ہم کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اور عقل سلیم دی ہے، تو ہم اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی برابر اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب کوئی اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ہے، تو یہاں سے اس کو نوساری لے گیا، نوساری کے اندر ڈاکٹروں نے منع کیا تو سورت لے گیا، تو یہ جو پورا راستہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی جو مدد میں وہ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس بندے کی مدد کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ تمام کی تمام مخلوق یہ اللہ کی برادری، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، اور تمام مخلوق میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے کنبے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے۔ گالی کا جواب گالی سے دینا بہت آسان ہے، لیکن گالی کا جواب دعاؤں سے دینا یہ ہے اسلام کا مزاج، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے۔ حضرات صحابہ کرام تشریف لے گئے چائنا، 7 صحابہ تھے، اور کاروبار شروع کیا امانت داری اور دیانت داری سے، تمام کا رجوع ان کی طرف ہو گیا، سچائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ تو بڑے بڑے تاجروں نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ لوگ عرب سے آئے ہیں اور اتنا ان کا حلقہ پھیلتا جا رہا ہے کہ کہیں یہ اپنی ایک بڑی جماعت نہ بنا لے اور حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ تو حکومت نے کہا کہ بھائی ان کو ملک سے نکال دیں، کہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پبلک سامنے آ گئی اور کہا کہ ہرگز نہیں، ان کو اگر نکالنا ہوگا تو پہلے ہمیں ملک سے نکالنا ہوگا۔ ایسے سچے تاجر ہم نے نہیں دیکھے، ایسے اخلاق والے آدمی ہم نے نہیں دیکھے۔ تو لوگ ایمان لاتے گئے تجارت کے ذریعے، تجارت کے ساتھ اخلاق، اس کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اور آج لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد کے اندر چائنا کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ تو یہ پہلے سے تھوڑی تھے، یہ چند صحابہ وہاں تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے تجارت کی، اپنے اخلاق پیش کیے اور اسلام پھیلا۔ اقال بیع، ایک آدمی آپ کے پاس کوئی چیز خرید کر چلا گیا، گھر جا کر اس کو پچھتاوا ہوا، ندامت کہ بھائی یہ کپڑا میں نے خامخواہ خرید لیا۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی آپ جو کپڑا لائے برابر نہیں ہے۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ بھائی واپس لے گا کہ نہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ نے بیع کا اقالہ کیا، جب بیچا ہوا مال لے کر کوئی گاہک آیا اور کہا کہ بھائی مجھے یہ نہیں لینا ہے، میں بھول سے لے لیا، کہا کہ بھائی یہ لو آپ کے پیسے، مال ہم کو دے دو، مال صحیح سالم ہے، پیسے آپ کے حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن یہ آپ نے کپڑا واپس لے لیا، آپ نے گاڑی بیچی ہوئی واپس لے لی، تو اس آپ کے اخلاق کا، اس کی طبیعت پر کتنا اثر ہوگا، اور یہی اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پر، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اپنی ذمہ داری پر جنت کے کنارے ایک محل دلاؤں گا۔
وہ کون خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ذمہ داری لے کہ میں خود دلاؤں گا، تو اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ بھائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا 100-200 روپیہ 1000-2000 کسی نے لے لیا، اور اگر آپ مانگو گے تو آپ کو ایسا یقین ہے کہ جھگڑا ہوگا، اور آپ حق پر ہو مانگنے کے، لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا کہ میں لے جاؤں، 1000-2000 آپ نے لے لیے کوئی بات نہیں، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ آپ کی کوئی چیز لے لی، اب اگر آپ دوبارہ اس سے مانگو گے تو آپ کو یقین ہے کہ جھگڑا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ نے لے لی، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے جنت کے کنارے پر گھر دلانے کا، محل دلانے کا، تو مجھے تو وہ محل چاہیے، تو میں 2000 کے لیے اپنا محل کیوں ضائع کروں؟ کسی نے آپ کو برا کہہ دیا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں بھی اس کو برا کہوں گا تو جھگڑا ہوگا، آپ نے برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں، تیرے برا کہنے سے ہم برے نہیں ہو جائیں گے، تیری گالی دینے سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی، عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، جنت کے کنارے پر ایک محل میں دلاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بھی بیت فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وہ کون ہے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وقتی طور پر چاہے نقصان ہو چاہے عزت جائے، لیکن ہم بولیں گے تو سچ بولیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں سچ بولا، ڈاکوں کی پوری جماعت نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ان کی والدہ نے ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا جب بھی بولو سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ مت بولو۔ تو اشرف یا بتلا دی کہ بھئی دیکھو یہ چھپی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے کہا کہ بھئی اگر تو نہ کہتا تو ہم کو کہاں پتہ چلتی یہاں سی ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حقیقت میں بات یہ کہ میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے، بغداد رخصت کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہ بھئی 40 اشرفیہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رکھی ہے؟ تو کہ بھئی یہاں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے دل کے اندر ماں کی نصیحت، اور آج ہم پوری زندگی لوگوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انہی کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ وہ بھی بیت فی وسط فی اعلی الجنہ، اور وی آئی پی کوٹے کے اندر اعلیٰ جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک محل کی ضمانت اللہ کے رسول لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے اخلاق کو سنوارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے حضرت عمر چلے، 27 سال کی عمر ہے، وہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ بھئی جو آپ کو قتل کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے دعا کرو گے یا بد دعا کرو گے، یا اس کے قتل کی تیاری کرو گے؟ حضور دعا فرما رہے کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو یہ عمر ابن خطاب کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ جوانی کا جوش تھا اور کھلی تلوار، اور سارا عرب ان سے ڈرتا تھا زمانے جاہلیت میں بھی۔ راستے میں کسی نے کہا کہ بھئی جس ارادے سے جا رہے ہو وہ ارادہ تو بات کی بات ہے، اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے بہن اور بہنوں دونوں تو ایمان لے آئے، آپ کو پتہ تو ہے نہیں۔ اچھا چلو وہاں پہلے، اور خوب پیٹا، لہو لوہان کر دیا۔ بہن نے کہا جو ہوئے کر لو، یہ اسلام اور ایمان میرے دل سے نکلنے والا نہیں، جو ہو آپ سے ہو کر لو۔ کہا کہ اتنی جرأت سے
اچھا بتلاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت آپ نے پڑھی تو پورا دل بدل گیا۔ اب بتلائیے کہ کیا یہ تلوار سے اسلام پھیلا؟ یہ سچائی ہے اسلام کی۔ اب گئے تھے قتل کے ارادے سے، جا رہے ہیں مرید ہونے کے لیے، غلام بننے کے لیے، امتی بننے کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح طور پر آ رہے ہیں تو آنے دو، ورنہ ان کی تلوار سے ان کا کام کر لیں گے۔ وہ بہادر ہے تو ہے، لیکن ہم بھی تو ہے۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے غلام میں شامل ہو گئے۔ تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جو چل رہا ہے اور حضور ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ اسلام پھیلا اخلاق کے ذریعے۔ تو یہ اخلاق بہت اونچی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کے ذریعے ہمارے برادروں کو متاثر کرے تو اس صورت کے اندر ہم بے شمار لوگوں کی اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے پروفیسر انصاری صاحب انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہائی وے پر گاڑی بگڑ گئی اور وہ برہمن تھے، تو ہمارے ایک تعلق والے وہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اپنی گاڑی کو رکائی اور کہا کہ دیکھو رات کا وقت ہے، آپ کے ساتھ عورتیں، پہلے تو ہم آپ کی عورتوں کو آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں، پھر ہم ہی آپ کی گاڑی کو بنا کر آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ تو برہمن بڑا متاثر ہوا کہ سینکڑوں گاڑی گئی لیکن کسی نے نہیں ٹھہرایا۔ ایک مسلمان نے ہماری مدد، چند دن کے بعد وہ اپنی نوجوان بیٹی کو لے کر آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ایک مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اب تو برہمن ہو، ہندو ہو، جو آپ کا مذہب ہو یہ ہمارا مذہب۔ اب آپ بتلائیے کہ کس نے ان کو متاثر کیا؟ اخلاق نے، اخلاق نے۔ اور وہ آج دونوں بہت اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اخلاق، ہمارا سورت کی ایک مندر کے اندر جانا ہوا 200 سال پرانا، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ بتلایا گیا اور کہا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ یہ فرماتے ہیں جب ہم جانے لگے تو جو سنت تھا سب سے بڑا سادھو، وہ کہنے لگا کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ میرے دل کے اندر تمہارا زہر بھرا ہوا تھا مسلمانوں کا، لیکن آج آپ لوگوں کی ملاقات سے وہ سارا زہر نکل گیا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ پہلے آپ لوگ ہو کہ جو مجھے ملنے آئے، اب آپ بتلائیے کہ کیا کوئی چاقو ان کو بتلایا گیا؟ اور ہم نے جا کر کیا کیا؟ اللہ کا کلام سنایا اور کیا کیا؟ پورا ہمارا وقت تھا۔ تو آج ضرورت ہے اخلاق کی، آج ضرورت ہے اتحاد کی، آج ضرورت ہے اتفاق کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ پر اتر آئے گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گی، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کو، ایک برادری والا دوسری برادری والے کو۔ آج پوری دنیا ہم کو دیکھ کر انہوں نے اخلاق سیکھے، اور ہم رہبر تھے اور آج ہمارے اخلاق گر گئے کہ لوگ ہمارے نام سے چڑ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام ایک الگ ہے اور مسلمان قوم الگ ہے۔ یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ اسلام مذہب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ آسمان سے نازل شدہ بالکل پاک صاف مذہب ہے۔ یہ ان کو تشریح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ٹرین کے اندر سفر کر سب سے پہلے کہ مسلمان تو ہوا تھا، تو کہا کہ مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ تھوڑا نرم پڑتا ہے۔ میرا اور آپ کا مذاکرہ اسلام کے اوپر ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اخلاق لوگوں کو اتنا پھیل چکے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں، اگر ہم ایک ایمان والا
اللہ کے رسول فرماتے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو ہمارا تو وہ مقام ہے کہ پورا عالم کا نظام ہمارے اوپر ہے۔ جب ہم میں سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اتنا اونچا ہمارا مقام ہے، لیکن ہم نے اپنے مقام کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ تو معاف کرنا ہم سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا سیکھیں، چھوٹا بڑوں کا ادب کرے اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے، اور ہماری بستی ہمارا ماحول اتحاد اتفاق پیار کا ایک ایسا نمونہ بنے کہ اطراف کے اندر ہماری محبت کے اور ہماری اتحاد کے چرچے ہونے لگے، اور لوگ ہم کو دیکھ کر نیا سبق لے اور نئی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ انسان کو